وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے اکثر وزراء کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ بولنے کے بعد تولتے ہیں اور اسی لیے اکثر اوقات ان کی کہی گئی باتوں کا سوشل میڈیا پر مذاق بن جاتا ہے۔ اپنے وزیر اعظم کی طرح بونگیاں مارنے میں نام بنانے والے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے حال ہی میں پاکستانی عوام کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر چائے میں چینی کم ڈالنے اور روٹی کم کھانے کا مشورہ دیا ہے، جس کے بعد سے وہ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں ہیں اور انہیں یہ مفت مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی شہد کا استعمال کم کر دیں تاکہ ہوش مندی کی باتیں کر سکیں۔ گنڈاپور آزاد جموں کشمیر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے جب انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے کی جانے والی بحث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں چائے میں 100 دانے چینی کے ڈالتا ہوں تو 9 دانے کم ڈالوں گا تو کیا وہ کم میٹھی ہو جائے گی؟ ان کا کہنا تھا، کیا ہم اپنے ملک کے لیے اس کی خود مختاری کے لیے اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ جہاں ایک بندہ روٹی کے 100 نوالے کھاتا ہے وہاں وہ 9 نوالے کم کھانا شروع کر دے؟ چنانچہ سوشل میڈیا پر صارفین ان کی تقریر کی ویڈیو شیئر کر کے انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم اتنے بھیس ہو گئے ہیں اپنی خود مختاری کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی نسل کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے؟ اگر 9% انفلیشن ہے، میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے، تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں جب وزراء یا عوامی نمائندگان نے عوام کو ایسے مشورے دیے ہیں۔ حال ہی میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ نے بھی بالکل ویسا ہی مشورہ دیا تھا جس کا ذکر علی امین گنڈاپور نے دیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان بھی مہنگائی کا شکوہ کرنے والے عوام کو اپنے خرچے کم کرنے کا مشورہ دے چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر علی امین گنڈاپور کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میر بابر علی نامی صارف نے ملک میں کمر توڑ مہنگائی کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان کو قرار دیتے ہوئے لکھا کہ عوام نے آپ کی نااہلی کی وجہ سے چائے پینا ہی چھوڑ دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے میں چینی کم ڈالا کریں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین آپ اور آپ کے کپتان بونگے بیان دینے سے پہلے کم از کم سوچا تو کریں۔ وحید خان نامی ٹویٹر صارف نے بھی طنز کا نشتر برساتے ہوئے لکھا کہ گنڈاپور کی صحت دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ موصوف نے خود بھی چینی اور روٹی کم کھانے کے لیے اپنے قیمتی مشورے پر عمل کیا ہوگا۔ موصوف تو شہد سے لے کر گوشت تک کوئی چیز نہیں چھوڑتے اور پھر اپنے کپتان کو بھی اسی کام پر لگا رکھا ہے۔ ایک اور صارف محمد خان سیال نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کی حکومت 3 برس مکمل کر چکی ہے لیکن اب بھی آپ کا یہی دعویٰ ہے کہ پاکستان میں نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا کسی حکومت کے لیے عوام کو کفایت شعاری یا روٹی کم کھانے کا مشورہ دینا موضوع ہے؟ ماہر معیشت ڈاکٹر ساجد امین سمجھتے ہیں کہ ایسا مشورہ غریب عوام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ ان کے خیال میں کفایت شعاری کے مشورے یا مہمات نہ کبھی مہنگائی کا حل رہی ہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ عام آدمی کی قوت خرید کو بڑھائے یا اس کی حالت کو بہتر کرے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ عالمی اور قومی سطح پر موجودہ حالات میں مہنگائی پر قابو پانا حکومت کے اختیار میں ہے بھی یا نہیں۔ ڈاکٹر ساجد کہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی حالیہ بلند سطح پر ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ ساجد امین کے مطابق پاکستان میں مہنگائی میں حالیہ اضافے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں، یعنی عالمی منڈی میں اجناس کی قیمتوں میں اضافہ، پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور حکومت کی ٹیکس لاگو کرنے کی حالیہ پالیسیاں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکومت ریونیو یعنی آمدن کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پیداواری اجناس جیسے ایندھن وغیرہ پر ٹیکس بڑھاتی ہے جس سے ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ان پر قابو نہیں پا سکتی؟ ساجد امین کہتے ہیں کہ حکومت کا ان عوامل پر کنٹرول نہیں ہے۔ ان کے مطابق عالمی منڈی میں قیمتیں توقع کے برعکس بڑھیں اور ان کے بڑھنے یا کم ہونے پر حکومت پاکستان کا قطعاً کوئی اختیار نہیں۔ ساتھ ہی پاکستان کا درآمدی بل بھی بہت بڑا رہا ہے۔ ساجد امین کے مطابق پاکستان نیٹ امپورٹر ہے، یعنی اس کی کل درآمدات اس کی کل برآمدات سے زیادہ ہیں اور یہ کھانے پینے کی اشیاء جیسے گندم چینی وغیرہ بھی درآمد کر رہا ہے۔ اس لیے جب تک اس کا یہ بل چھوٹا نہیں ہوتا اور تجارتی خسارہ کم نہیں ہوتا اور روپے کی قدر میں بہتری آنے کے امکانات کم ہیں، لہٰذا مہنگائی بھی تبھی کم ہوگی جب ان بنیادی عوامل میں کچھ بہتری آئے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کیا کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ ڈاکٹر ساجد امین کے مطابق ایسا نہیں، بلکہ حکومت کئی اقدامات کر سکتی ہے۔ سب سے بنیادی 2 کام ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے تاکہ مہنگائی کے عوام پر اثرات کو کم کیا جا سکے۔ سب سے پہلے مقامی سطح پر انتظامی ڈھانچے کو فعال کرنے کی ضرورت ہے جو اب تک نہیں کیا جا سکا۔ اس سے ان کی مراد پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا مؤثر طریقے سے استعمال ہے۔ ساجد امین سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کمیٹیاں قیمتوں کے مصنوعی اضافے کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہیں اگر انہیں درست طریقے سے استعمال کیا جائے۔ دوسرا ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ایندھن یا غذائی اجناس کے ارد گرد ہے۔ پاکستان میں کسان کے کھیت سے لے کر فروخت کے مقام تک پہنچنے میں اجناس کی قیمتوں میں کمیشن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ براہ راست مہنگائی کا سبب بنتا ہے اور یہ ایسا پہلو ہے جس پر قابو پانا حکومت کے اختیار میں ہے۔
एक तीसरा रास्ता यूटिलिटी स्टोर्स के मौसर इस्तेमाल का भी है, जिसके ज़रिए हुकूमत महंगाई के असरात पर किसी हद तक काबू पा सकती है। क्या महंगाई की सतह को कम किया जा सकता है? इस हवाले से डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं कि जब कीमतें एक मरतबा बढ़ जाएं तो वो नीचे नहीं आती हैं, उनको नीचे लाना खासा मुश्किल होता है। उनके ख्याल में मौजूदा हुकूमत के लिए इस बात का अंदाज़ा करने में काफ़ी ताख़ीर हुई कि महंगाई एक संजीदा मसला है। इसके बाद उन्हें यह पता लगाने में देर लगी कि महंगाई की असल वजूहात क्या हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।